اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ عورت زندہ رہی تب بھی پردہ، عورت مر گئی تب بھی پردہ۔ علماء اور مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں، قسم اللہ کی بغیر دلیل اور ثبوت کے بات نہ کروں۔ عورت کا سب سے بڑا عمل کون سا؟ نماز نہیں، نماز تو بہت بڑی عبادت ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے، لیکن پردے میں میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی کان کھول کے سنے، تمہاری سب سے بڑی عبادت تمہارا پردہ ہے۔ تمہاری سب سے بڑی عبادت تمہارا پردہ ہے۔ تمہارے پاس جتنا پردہ رہے گا اللہ تبارک و تعالی تم سے اتنا راضی ہوں گے۔ پردہ اگر کمزور ہوگا تو تمہاری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت، صورت کے لیے پردہ۔ ماشاءاللہ ذرہ ذرہ پاور آ رہا ہے۔ کی کہتو گایا کاٹنا نہیں بول کو مایوس ہو گئے تھے نہیں، وقت رہا تو وہاں تک بھی آتا ہوں، ابھی شروع کریا ہوں۔ ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت، صورت کے لیے پردہ۔ کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے۔ پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ۔ شاعر کہتا ہے اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے، عورت کے لیے پردہ، پردے کے لیے عورت، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ عربی میں لازم و ملزوم کسے کہتے ہیں؟ دونوں ایسے ایک ساتھ رہنا، دونوں میں سے کوئی چیز ایک کو چھوڑ کر ایک سے جدا نہ ہو۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں، الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے۔ سورج کے لیے اجالا لازم ہے، اجالے کے لیے سورج لازم ہے۔ پھنکا پھرتا ہے، ہوا لازم ہے، ہوا سے پھنکا جدا نہیں، پھنکے سے ہوا جدا نہیں، سورج سے اجالا جدا نہیں، اجالے سے سورج جدا نہیں۔ شاعر کہتا ہے بالکل اسی طریقے سے عورت سے پردہ جدا نہیں، پردے سے عورت جدا نہیں۔ وہ عورت عورت ہی نہیں، شیطان ہے جس کے پاس پردہ نہیں۔ وہ عورت عورت نہیں جس کے پاس پردہ نہیں۔ جس عورت کے پاس پردہ نہیں وہ عورت شیطان ہے، شیطان۔ عورت زندہ ہو تب بھی پردہ، عورت مر جائے تب بھی پردہ۔ مسائل بہت گہرے ہیں میرے آپا، بڑے گہرے ہیں۔
میں نے دیکھا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، کسی مسلک کی بات نہیں، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے، چاہے دیوبندیت ہو، بریلویت ہو، غیر مقلدیت ہو، دعوت و تبلیغ میں جانے والے ہو، فاتحہ درود کے ماننے والے ہو، بخاری پہ عمل کرنے والے ہو، تمام مسالک کا اس بات پر اتفاق ہے، عورت زندہ رہی تب بھی اس کے چہرے کو کوئی غیر دیکھ نہیں سکتا، عورت کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی میت کو بھی کوئی غیر مرد دیکھ نہیں سکتا۔ آج کل تو کہیں عورت کا انتقال ہوتا ہے پورا محلہ دیکھتا ہے، ابھی بھی ہے۔ میرے خاندان میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، خدا سلامت رکھے، میں سختی کے ساتھ روکتا ہوں، اور مجھ سے عورتوں کے ساتھ لڑائی بھی ہوتی ہے، میں بھی لڑیا ہوں عورتوں سے۔ میرے خلیرے بھائی کا انتقال ہوا تو پورے محلے کی عورتیں گھسنے لگی، میں نے روک دیا، نہیں جانا، تم نہ دیکھنا جائز نہیں، تمہیں دیکھنا۔ جے ملی صاحب ہٹو، جے کون جی تمہیں منجت پوچھ رہی ہے، جبکہ انہیں کون کی منجے پوچھ رہے کون جی کو بلکہ۔ عمل کرے تو ہوتا ہے، شروع میں ذری پریشانی ہوتی ہے، اس کے بعد خدا راستے کھول دیتے ہیں، اور یہ انبیاء کے ساتھ بھی تھا تو ہمارے ساتھ کیا حساب؟ جب دین لے کر نبی آئے، انبیاء آئے، انبیاء کو بھی شروع میں پریشانی ہوئی، استقامت کے ساتھ رہے تو خدا نے راستے کھول دیا۔ مکے میں پریشانیاں ہوئی، مدینے میں راستے کھل گئے۔ شروع میں ذری پریشانی ہوتی ہے، بعد میں خدا راستے کھول دیتے ہیں۔ آج کا ایک زبردست پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں، آپ اس پر عمل کر رہی ہیں، اور زیادہ عمل کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جتنی میری مائیں اور بہنیں آئی ہیں بے پردہ نہیں، تمہارے پردے پہ ناز کرتے ہوئے، تمہارے پردے کی توصیف کرتے ہوئے، تمہارے پردے کی تعریف کرتے ہوئے مزید گزارش کرتا ہوں اور شدت کے ساتھ پردہ اختیار کرے، اور دوسری ماں اور بہنوں کو بھی پردے کی دعوت دے۔ نماز کی دعوت بعد میں، الفاظ سمجھ میں نہ آئے تو میرا قصور نہیں، میں نماز کا مخالف نہیں، روزے کا مخالف نہیں، زکوٰۃ و حج کا مخالف نہیں، قربانی کا مخالف نہیں۔ میری ایک بات کو سمجھے، علماء کے بیچ میں بیٹھ کر، مفتیان کرام کے بیچ میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، نماز کی دعوت بعد میں دو، روزے کی دعوت بعد میں دو، ذکر و اذکار کی دعوت بعد میں دو، پہلے پردے کی دعوت دو، کیونکہ یہ اس بات پر اتفاق ہے اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جس کے پاس پردہ نہیں۔ پوری رات قیام کرے، دن میں روزہ رکھے، اگر پردہ نہیں، نہ اس کا قیام قبول، نہ اس کا صیام قبول۔ روزانہ یہ قرآن پاک ختم کرے، اس کی ایک آیت اللہ قبول نہیں کرتے، 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھے، اگر پردہ نہیں تو وہ درود نبی کی خدمت میں پیش نہیں کیا جاتا۔ بلکہ علماء نے صاف لکھا ہے، 2 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی موت کا بڑا عجیب خطرہ ہوتا ہے۔ ایک حرام کھانے والوں کو موت کے وقت کلمہ بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے، اور ایک بے حیا عورت کو موت کے وقت کلمہ بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ ایمان اس وقت خطرے میں پڑ جاتا ہے بے حیا عورت کا، حرام کھانے اور کھلانے والوں کا ایمان موت کے وقت خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ خدا سب کو ایمان والی موت عطا فرمائے۔ میری مائیں، سب سے پہلا عمل ایمان کے بعد تمہارے لیے پردہ ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ
اس پیغام کو اشعار کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے، یہی سب سے بڑا عمل ہے، یہی سب سے بڑا تقوی ہے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ بے پردہ عورت کی کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتے، بے پردہ عورت کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتے۔ پردے کا دامن تھامو، اگر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، موت کا لقمہ بن جائے، وصیتیں کرو، وصیتیں کرو۔ اپنے شوہر کو کہنا کہ اگر تم سے پہلے موت آ گئی، میری میت اور میرا جنازہ پردے کے ماحول میں اٹھے۔ بچوں کو بلا کر نصیحت کرے کہ اے میرے لگتے جگر، میں نے تم کو پیٹ میں 9 مہینے رکھا اور میں نے تم کو 2 سال تک میرے خون کو دودھ کا نام اور دودھ کا رنگ دے کر پلایا، اور میں نے تم کو نجاستوں سے پاک کیا۔ رات میں تمہارے لیے میں نے نیند کو قربان کیا، تمہارے لیے میں نے مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی ہے۔ ایک بات کی وصیت کرتی ہوں، ایک بات کی وصیت کرتی ہوں کہ میرے لال اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ پردے کے ماحول میں اٹھانا۔ یہ نصیحت اور یہ وصیت یہ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وراثت ہے۔ تاریخ اور سیرت اٹھا کر دیکھو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آج عورتوں کے جنازے میں کیا، مردوں کے جنازے میں بھی اگر سایہ ہے، یہ صدقہ ہے سیدہ فاطمہ کا۔